السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ البدایہ والنہایہ جلد اول صفات عرش، دعائے کرب میں ذکر عرش، فصل دوم صفات عرش بیان کر رہے ہیں۔ عرش و کرسی کی صفات جو قرآن شریف میں بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہیں: الرحمن علی العرش استوی، رفیع الدرجات ذو العرش، فتعالی اللہ الملک الحق، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وهو الغفور الودود ذو العرش المجید، ثم استوى على العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحما وعلما ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے علاوہ صحیح میں جو دعائے کرب آئی ہے اس میں عرش کا ذکر یوں آیا ہے: لا الہ الا هو العظیم الحلیم، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، لا الہ الا هو رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ان میں سے عبد الرزاق اور یحییٰ بن علا نے اپنے چچا شعیب بن خالد کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر الذکر سے سماک بن حرب نے عبداللہ بن عمیرہ، احنف بن قیس اور عباس بن عبد المطلب کے حوالے سے بیان کیا کہ ایک روز وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکے میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر بادل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سے دریافت فرمایا: یہ جو تم دیکھ رہے ہو؟ مذکورہ بالا صاحب نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بادل ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا: کیا ان میں مزن بارش نہیں ہے؟ ہم نے کیا: جی حضور، بارش بھی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا: اور انان؟ یہ سن کر ہم چپ رہے کہ اسے اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صحاب و انان میں 500 سال کی مسافت ہے۔ اس کے بعد مذکورہ بالا صحاب کی بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک راستہ کھلا ہوا صاف ہے، اور 7ویں آسمان کے اوپر اور نیچے خلائی بحر ہے جیسا زمین اور پہلے آسمان کے درمیان ہے۔ 7ویں کے اوپر 8 چڑھائیاں ہیں ویسی ہی جیسی زمین اور پہلے آسمان کے درمیان میں ہیں، جن کے بعد نشیب و فراز ہیں، عرش کی پہنائی ہے جو عرش الہی کہلاتی ہے، اور اتنی بلندیوں سے اللہ تعالیٰ کو بنی آدم کے ہر عمل کا علم ہوتا رہتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ امام احمد کے الفاظ میں مروی ہے، جسے ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی نے اپنے اپنے ہاں سماک کی بیان کردہ حدیث بتا کر نقل کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو ترمذی نے حدیث حسن بتایا ہے۔ ویسے اس حدیث کی روایت میں کئی دیگر حضرات شریک ہیں اور اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حدیث اصلاً سماک کی روایت کردہ ہے، جس میں جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کیا کہ کچھ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ مذکورہ بالا جملہ باتوں کے بارے میں جب صحابہ کرام میں بحث چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افسوس ہے تم پر، کیا تم عرش و فرش اور ارض و سماوات اور ان کے درمیان جو خلائی فضا وغیرہ ہے اس کے بارے میں اتنا نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ان سب پر محیط اور اس کی ذات پاک عظیم ترین ہے۔ ابن بشار کی روایت اس حدیث کی لفظی توسیع کے بارے میں ہے: ان اللہ فوق عرشہ فوق السماوات، جس کے بعد حدیث نبوی ختم ہوتی ہے۔ اس حدیث کو ابو العلا ابن مسنہ اور ابن بشار نے بھی یعقوب بن عقبہ، جبیر بن محمد بن جبیر اور آخر ذکر کے والد اور دادا کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ابو داؤد نے اس حدیث کو احمد بن سعید کے حوالے سے روایت کرتے ہوئے صحیح بتایا ہے۔ اس حدیث کی صحت پر جس جماعت کو اتفاق ہے ان میں یحییٰ بن معین اور علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ امام احمد نے ذکر کیا ہے، اس حدیث کو ایک اور جماعت نے بھی روایت کیا ہے۔ بہرحال حدیث کا جو نسخہ ہمیں دستیاب ہوا ہے اس میں اس حدیث کو ابو العلا ابن مسنہ اور ابن بشار کی سماعت سے منسوب کیا گیا ہے اور اس سے استخراج ابو داؤد نے کیا ہے۔ بہرحال حافظ ابو القاسم بن عساکر دمشقی نے اس حدیث کے خلاف اور اس کی رد میں جزوی طور پر باقاعدہ ایک کتابچہ لکھا ہے اور اس کا نام بنیان الوہوم و تخلیط الواقع فی حدیث العتیق
رکھا ہے اور اس کے راویوں میں سے صرف محمد بن اسحاق پر تانہ زنی کی ہے اور اس میں لوگوں کے کلام کا ذکر کیا ہے، حالانکہ اس لفظ کا ذکر ابن اسحاق کے علاوہ متاخرین کے ہاں اس حدیث کے سلسلے میں اکثر ملتا ہے۔ مثلا عبد بن حمید اور ابن جریر نے اس کی شرح کرتے ہوئے اور ابن ابی عاصم اور طبرانی نے اپنی کتابوں کتاب السنت میں اسی عنوان سے اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ نیز بزار نے اپنی مسند اور حافظ ضیاء مقدسی نے اپنی کتاب مختار میں ابی اسحاق سبعی کے ذریعہ عبداللہ بن خلیفہ اور حضرت عمر بن خطاب کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک عورت نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے مرنے کے بعد جنت میں داخل فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی کا ذکر فرماتے ہوئے اس عورت سے فرمایا، کیا تم جنت اور خدائے بزرگ و برتر کے عرش و کرسی کو اپنی دنیاوی فضا کی طرح کوئی محدود چیز سمجھ بیٹھی ہو؟ اور مذکورہ بالا راویوں کے بقول جنت اور عرش و کرسی کی پہنائی اور اس کی وسعت کا ذکر فرماتے ہوئے اسی لفظ اتحیت کا اضافہ فرمایا۔ عبداللہ بن خلیفہ کے نزدیک بہرحال یہ حدیث غیر مشہور اور اس میں حضرت کا حوالہ محل نظر ہے، اور جن دوسرے راویوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے اسے حدیث مرسل ٹھہرایا ہے، اور ہمارے خیال میں بھی اس میں غریب اضافے ہیں، واللہ عالم۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کیا کرو، جو جنت کے اعلیٰ وہ اوسط درجہ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اس حدیث نبی کو ہمارے شیخ حافظ مزی نے حدیث حسن میں بتاتے ہوئے لفظ فوقہ کی جگہ الہا اور اس کے بعد عرش الرحمن لکھا ہے۔ ویسے بعض کتب حدیث میں راویوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ اہل فردوس عرش کی طرف سے آئی ہوئی اتحیت آواز بھی سنیں گے، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تعظیم ہوگی، جس کا مطلب فردوس سے اللہ تعالیٰ کے عرش کی قربت ہے۔ مجموعہ احادیث صحیح میں درج ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد بن معاذ کی موت سے عرش خوش ہوا۔ حافظ محمد ابن عثمان بن ابی شیبہ اپنی کتاب صفت العرش میں بعض اسلاف کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ عرش کی تخلیق یاقوت احمر سے ہوئی اور اس کا قطر ایک طرف سے دوسری طرف تک 50 لاکھ سال کی مسافت کے برابر ہے، اور جیسا کہ ہم نے ارشاد باری تعالیٰ کے ارشاد تعارج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ کی تفسیر کرتے ہوئے عرض کیا ہے کہ ارشاد ربانی کے مطابق ملائکہ اور روح کے یومیہ صعود کی مسافت 50 لاکھ سال کی مسافت کے برابر ہے، اور یہ کہ عرش سے زمین کی طرف فرشتوں اور روح کی یہ آمد و رفت ہر بار 50 لاکھ سال کی مسافت کے برابر ہوئی۔ متکلمین میں سے بعض کے نزدیک عرش جو مستویر ہے اپنی ہر جانب سے عالم پر محیط ہے، اور اس لیے عرش کو فلک نہم اور فلک اطلس و اسیر کا نام دیا ہے، لیکن یہ بات شروع سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ عرش کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے پائے ہیں انہیں کوئی اٹھائے ہوئے ہیں، جبکہ کسی آسمان کے پائے نہیں ہیں، اور وہ بے ستون قائم ہیں، یعنی انہیں کوئی اٹھائے ہوئے نہیں ہے۔ پھر یہ کہ عرش جنت کے اوپر ہے اور جنت آسمانوں کے اوپر ہے، اور جنت کے 100 درجات ہیں، اور ان کے ہر درجے کا درمیانی فاصلہ زمین و آسمان کے درمیانی درجے کے فاصلے کے برابر ہے، چنانچہ عرش و کرسی کے مابین جو فاصلہ ہے اسے آسمان کے درمیانی فاصلے سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عربی لغت کے لحاظ سے عرش سریر یعنی تخت کا ہم معنی لفظ ہے، اور ویسے ہی تخت جیسا بادشاہوں کا ہوتا ہے، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد عرش عظیم ہے جو قطعی طور پر فلک نہیں ہو سکتا، نہ اہل عرب اسے فلک سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ اہل عرب فرش کو فلک کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے عرش واقعتاً ایک تخت ہے، اس میں پائے ہیں،
اور اس سے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ایک گنبد کی شکل ہے جو مخلوقات کی چھت ہے، خود اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، یعنی وہ فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے چار طرف اپنے رب کی حمد میں مصروف رہتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں جو اس پر ایمان لائے ہیں۔ یہ فرشتے جیسا کہ ہم حدیث ادعال میں پہلے بیان کر چکے ہیں تعداد میں 8 ہیں اور عرش کو اپنی پشتوں پر لیے ہوئے ہیں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَحْمِلُوا عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کا عرش ہر روز 8 فرشتے اٹھائے رہتے ہیں۔ شہر بن ہوشب کہتے ہیں کہ عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، یا عرش اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، جن میں سے 4 فرشتے کہتے رہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لک سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی علمک بعد علمک، اور 4 فرشتے یہ کہتے رہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک لک الحمد علی افوی کا بعد قدرتی کا۔ جو حدیث اس بارے میں امام احمد نے روایت کی ہے اس کے متعلق وہ فرماتے ہیں ہم سے عبداللہ بن محمد یعنی ابو بکر بن ابی شیبہ اور عبدۃ بن سلیمان نے محمد بن اسحاق، یعقوب بن عقبہ، اکرمہ اور ابن عباس کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ یعنی ابن ابی سامت کے جن اشعار کو سن کر سچ کہا وہ فرمایا وہ یہ ہیں۔ ان اشعار کے بارے میں چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، ارشاد فرمایا جو صحیح الاسناد راویوں اور ثقہ اصحاب سے مروی ہیں، اس لیے ثابت ہوا کہ عرش الہی کے حامل 4 فرشتے ہیں جو ہر روز یکے بعد دیگرے اسے اٹھائے رہتے ہیں، یا اللہ ان 4 فرشتوں کے بارے میں ان کی تعداد و صفات کا جو اثبات ہم نے ان کی اسناد کی بنا پر کیا وہ اگرچہ حدیث و اول سے متعارض ہے لیکن اس کی ہم تردید بھی نہیں کر سکتے، واللہ عالم۔ صفات کرسی، ابن جریر نے جبیر کے ذریعہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو حدیث بیان کی ہے اسے ضعیف بتایا گیا ہے۔ آخر الذکر کہتے ہیں کہ در حقیقت کرسی ہی عرش ہے، لیکن اس حدیث کی روایت حسن بصری سے منسوب کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ کرسی کے بارے میں دیگر صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم بلکہ خود حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ کرسی عرش کے علاوہ دوسری چیز ہے، اور انہوں نے اس کے ثبوت میں قرآن کی یہ آیت شریفہ وسع کرسیہ السماوات والارض پیش کی ہے اور کہا کہ کرسی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا علم محفوظ ہے۔ کرسی کے بارے میں صحیح حدیث کا مرجع ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے اور اس حدیث کو حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں بیان کیا ہے، تاہم انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو دوسروں کے الغم سفیان ثوری کی طرح عمار دہنی، مسلم بطین، سعید بن جبیر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے پیش نہیں کیا، بلکہ اس کا استناد شیخین رضی اللہ عنہما سے کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کرسی کو موضوع قدمین کہہ سکتے ہیں، لیکن عرش کی مقدار و وسعت کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے۔ اس روایت کو شجاع بن مخلد الفلاس نے اپنی تفسیر میں درج کرتے ہوئے اسے حدیث مرفوع بتایا ہے اور اس کی صحت کو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بیان پر موقوف ظاہر کیا ہے۔ ویسے کرسی کا بیان جو ابن جریر سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ضحاک بن مزاحم، اسماعیل بن السیدی الکبیر اور مسلم البطین کے حوالے سے مروی ہے، اس میں السیدی کے بقول کرسی کو عرش کے نیچے بتایا گیا ہے۔ السیدی نے یہ بھی کہا ہے کہ زمینوں اور تمام آسمان کرسی کے درمیان ہیں جو خود کرسی عرش کے درمیان ہے۔ ابن جریر نے ابن ابی حاتم اور ضحاک کی طرح بیان کی ہے کہ آسمان 7 ہیں اور زمینیں بھی پہلے 7 طبقات میں منقسم تھیں، لیکن بعد میں ایک ساتھ جڑ کر کرسی کی وسعت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جگہ سمٹ گئیں۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ ان سے یونس اور ابن وہب نے ابن زید کی زبانی بتایا کہ آخر الذکر سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ان کے والد کو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بتایا کہ کرسی عرش سے ایک لوہے کے حلقے کی طرح ملحق ہے، جیسے میری کمر کے گرد خاکی دائرہ ہو، اور اس
اور کمر اس دائرے سے ملحق ہو، لیکن یہ حدیث مرسل ہے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بیان پر ختم ہو جاتی ہے اور ان سے بطریق موصول روایت کی گئی ہے۔ حافظ ابو بکر بن مردویہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ انہیں سلیمان بن احمد طبرانی، عبداللہ بن وہب مغربی، محمد بن ابی سریر اسقلانی اور محمد بن عبداللہ تمیمی نے قاسم بن محمد ثقفی، ابن ادریس خولانی اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتایا کہ آخر الذکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسی کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس ذات پاک کے قبضے میں میری جان ہے، اس قسم کی 7 آسمان اور 7 زمینیں، زمین کے 7 طبقات اس کے ما سوا کہ وہ کرسی کے گرد نزدیک حلقہ بنائے ہوئے ہیں، اور کرسی بھی اس حلقے میں شامل ہے اور کچھ نہیں۔ اس لیے جس طرح کسی اصل شے کو حلقے پر فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح عرش کو کرسی پر فضیلت حاصل ہے۔ ابن جریر اپنی کتاب تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ ان سے ابن وقی نے کہا کہ ان کے والد یعنی ابن وقی کے والد نے ابن وقی سے سفیان، امعش، منہال بن عمر اور سعید بن جبیر کے حوالے سے بیان کیا کہ ان اصحاب نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ان کے بیان کے بارے میں جو انہوں نے دجل کے حوالے سے بیان کیا تھا سوال کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عرش تخلیق عالم سے قبل پانی پر تھا تو پھر پانی کس چیز پر تھا؟ تو ابن عباس نے جواب دیا کہ پانی منن ہوا پر تھا، اور جملہ آسمان، زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب کا سب اس چیز کے گرد حلقہ زن تھا جسے کرسی کہا جاتا ہے۔ منبع ابن ہیکل سے بھی اس طرح کی ایک روایت مروی ہے۔ ویسے وہب نے ہیکل کی تشریح یوں کی ہے کہ وہ ایسی چیز ہے جس کے گرد آسمانوں اور زمینوں نے فضا کے الحاق سے حلقہ بنا رکھا ہے، جسے نستات کی تنبانوں سے اسے روک رکھا ہے، اور یہی ہیکل کرسی ہے۔ بعض حیت دان کہتے ہیں کہ کرسی سے در حقیقت 8واں آسمان مراد ہے جس میں ستارے ثابت ہیں، اور اسی لیے اسے ثوابت یعنی ٹھہرے ہوئے ستاروں کا آسمان کہا جاتا ہے۔ اس خیال کو جو حیت دانوں نے پیش کیا ہے، کچھ دوسرے لوگوں نے یہ کہہ کر محل نظر قرار دیا ہے کہ اگر یہ نظریہ تسلیم کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس فلک حشتم کو باقی دوسرے 7 آسمانوں سے بڑا تسلیم کیا جائے، جو حدیث نبوی سے اس بارے میں متضاد ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس نظریہ کو تسلیم کیے بغیر وہ کرسی کو تمام آسمانوں اور زمین کے طبقات پر محیط سمجھتے ہیں، لیکن یہ کوئی آسمان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عربی لفظ کرسی کو کسی عربی لغت میں فلک کا مترادف نہیں بتایا گیا۔ ویسے بھی اسلاف نے کرسی کو عرش کا درمیانی حصہ بتایا ہے، اور اس سے بھی اس کا فلک ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ جسے فلک حشتم ان حیت دانوں نے ظاہر کیا ہے، اس میں ستاروں کے جڑے ہونے کا کوئی ثبوت انہوں نے پیش نہیں کیا۔ جو جملہ نظریات اور ان کے بارے میں اختلافی نظریات بھی ان لوگوں کے متعلقہ کتابوں میں موجود ہیں۔ واللہ عالم۔ لوح محفوظ کا ذکر۔ حافظ ابو القاسم طبرانی فرماتے ہیں کہ ان سے محمد بن عثمان بن ابی شیبہ، منجاب بن حارث، ابراہیم بن یوسف اور زیاد بن عبداللہ نے لائس عبد الملک بن سعید بن جبیر ان کے والد اور ابن عباس کے حوالے سے بیان کیا کہ مذکورہ بالا حضرات سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے پیدا کیا ہے، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نوری ہے، جس نے اس لوح میں اللہ تعالیٰ کا ہر حکم اس کے نور سے لکھا ہے۔ لوح محفوظ میں ہر دن کے 360 لحظے ہیں، جن میں تخلیق، رزق، رسانی، موت و حیات اور عروج و زوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام درج ہیں، اور ان کے علاوہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اسحاق بن بشیر کہتے ہیں کہ انہیں مقاتل اور ابن جریج نے مجاہد اور ابن عباس کے حوالے سے بتایا کہ لوح کے درمیان میں لا الہ الا اللہ وحدہ دینہ الاسلام و محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد و یکتا ہے، محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور اس کا قابل قبول دین اسلام ہے۔ اس کے بعد ابن عباس نے کہا کہ بس جو شخص خدا پر ایمان لایا، اس کے جملہ احکام قبول اور تسلیم کیے اور ان کا اتباع کیا اور اس کے رسولوں کے احکام بھی مانے، وہ جنت میں جائے گا۔ ابن عباس نے بتایا کہ یہ سب کچھ لوح محفوظ میں درج ہے۔ اس کے علاوہ
مذکورہ بالا حضرات کو ابن عباس نے یہ بھی بتایا کہ لوح محفوظ ایک لوح ہے جو سفید موتی سے بنی ہے، اس کا طول زمین و آسمان کے درمیان فاصلے کے برابر ہے اور اس کا عرش و مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے، اس کی جلد موتیوں اور یاقوت سے بنی ہے، اس کے اوراق بھی موتیوں اور یاقوت سرخ کے ہیں، اس کا قلم نوری ہے اور اس میں جو کلام درج ہے وہ عرش سے مقصود ہے اور اس کی اصل یعنی جڑ دودیا پتھر کی ہے۔ آخر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ لوح محفوظ کے بارے میں یہ سب کچھ انہوں نے ان لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بتایا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ لوح محفوظ اسرافیل کے سامنے ہے، ان کے علاوہ کچھ پہلے لوگوں کے بقول بھی یہ لوح اسی سمت میں ہے، لیکن مقاتل کے بیان کے مطابق یہ لوح عرش کے دائیں جانب ہے۔